بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 محرم کو تیز رفتار گھوڑے پر ایک سوار کربلا پہنچا اور پیغام دیا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد چاہتا ہے کہ جلد سے جلد کربلا کے قیدیوں کو کوفہ لے کر پہنچو، کیونکہ مجھے یہاں سے اسیران کربلا کو دمشق روانہ کرنا ہے۔ تاریخی روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قیدی بنائے یہ لشکر چلا تو دنیا نے دیکھا کہ آسمان پر خون کے رنگ سے کچھ اشعار لکھے تھے، جن کا مطلب تھا کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا کہ اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر روئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے، وہ تھے امام زین العابدین علیہ السلام، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھیں، سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ، دھوپ تھی، جلجلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا۔ چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا، خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی پیاری لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلہ ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئیں۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس جھاڑی کی، پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی۔ قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ۔ اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام عالی مقام علیہ السلام کا سر انور جس نیزے پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گڑ گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا، تو وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں۔ لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا۔ نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھیں اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئیں اور کہنے لگیں، حسین علیہ السلام کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں؟ شاید جہاں قافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچیں تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب علیہ السلام قریب پہنچیں اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا۔
ہم پر بڑا احسان کیا۔ اللہ آپ کو اجر دے، بتائے تو صحیح آپ کون ہیں احسان کرنے والی؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ۔ حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا اور ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی، رخصت ہوئیں، سیدہ سکینہ کو ساتھ لے کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑیں، اور اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے جس راستے سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزیدی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کے سماں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کے حکم میں جشن میں مصروف تھا، اور بہت کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جو قیدی ہیں وہ ہیں کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، اور باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گنہگاروں کے شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی، ایک بازار میں قافلہ بازار میں رک گیا، پریشان حال تھیں، چھتوں پر خواتین دیکھتی تھیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجیں، جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بھیج دیا۔ چادریں اور پانی اور جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئیں۔ سیدہ زینب علیہ السلام جس جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے۔ اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آ جا خاتون کہ جس نے اتنا احسان کیا ہے، اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بھلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، میں نے ایک زمانہ مدینے میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکری میں گزارا ہے۔ میری جوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھیں اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا۔ ایک ہی نصیحت کی ہے، کبھی قیدی ملیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے، وہ مار دیے گئے، اور قیدی ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں۔ میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملیں تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے آنسو نکل آئے لیکن خاموش رہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا نے جواب میں کہا کہ اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بی بی ایک دعا کر دے کہ جب میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب۔ ان کو بچپن میں دیکھا تھا، تھوڑی عمر میں۔ سیدہ تو وصال فرما گئیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہیں۔
میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ اب میری یہ التجا ہے کہ دعا کر دیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین علیہ السلام کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو بھی دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، بی بی تیری دعا قبول ہو گئی۔ یہ نیزے پر حسین علیہ السلام ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت سہل بن سعد۔ بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا۔ میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سماں تھا، ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے تھے، عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے، جھنڈیاں تھیں، عجیب سماں تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں، لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید ہے جو اپنی روایات میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مدینہ سے آیا ہوں۔ اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ فرمایا کہ میں سہل ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں، انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا اور آقا کے سینہ اقدس پر کھیلتے اور زبان کو چوستے اس دور میں دیکھا تھا، اور بعد ازاں پوری جوانی ان کی نظر میں گزری تھی۔ پورے 50 برس 40 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود تھے چہرہ انور۔ آگے قریب جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں، دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین علیہ السلام کی طرح نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین علیہ السلام ہیں۔ چیخ نکل گئی اور رو پڑے، رو کر کہنے لگے، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت یزید شراب میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت آ کر بیٹھا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ سیدہ سکینہ ہے، حسین علیہ السلام کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ اس بدبخت نے پوچھا کہ یہ خود کیوں نہیں بولتی؟ بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں، پھر پوچھا کہ بتاؤ کون ہو؟ وہ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ لپٹ گئیں، پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے، بدبخت، اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس کے گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی گود میں چلی گئیں۔ فرمایا، یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر خود ہی کھول دو۔ آپ علیہ السلام نے رسی کا گھیرا کھولا تو یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتی ہے، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ، کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا، یہ جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو،
قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین علیہ السلام کو الگ اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ اور شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں۔ اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ واپس دے دے۔ اس نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں امام حسین علیہ السلام کی ایک اور صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام، وہ کھڑی ہیں۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا۔ حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو کر کہنے لگیں کہ پھوپھی جان، کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے کر سکے اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید طیش میں آ کر بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر میں چاہوں تو تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملعون، کہ جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی ہیں۔ اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا کہ یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں، وہ واپس کر دو، ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہ ہوگا، تمہیں زیادہ سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں، ہمیں واپس کر دو، باقی چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں اور قافلہ روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے کربلا 3 دن شہدائے کربلا اور امام علی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین علیہ السلام میں سکت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھے، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں، جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی۔ مدینہ میں قیامت آ گئی، کہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، یا اس دن آئی جس دن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے،
روتے چیختے تڑپتے ایک قیامت کا سما تھا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا روتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان آپ کا حسین علیہ السلام قتل کر دیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اور دین کے گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ قافلہ مدینہ واپس آیا، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام پوری عمر ایک تنہا جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف علیہ السلام کھو گیا تھا، اور وہ رو رو کر نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی، ان کے غم میں ان کی بینائی چل بسی تھی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو سارے یوسف کھو گئے ہیں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے لیے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے۔